فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما
السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمجیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے. کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے رحمت، بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد قرآن پاک کے اندروں دو آیتیں کریمہ تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے. انہاں دونوں آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے تقوی دا ذکر. ایک آیت کریمہ سورۃ البقرہ جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس مہینے دے روزیاں دی فرضیت کا تذکرہ فرمایا اور انہاں روزیاں نو فرض کرن دا مقصد تاکہ اسی متقی اور پرہیزگار بن جائیے.
اور دوسری آیت کریمہ سورۃ الحشر، اللہ رب العالمین نے ایمان والیاں کو مخاطب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ دے کولو ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ ہر عمل اس نو دیکھ کے اگے بھیجو، کیونکہ کل قیامت والے دن اس عمل نو تاڑے سامنے پیش کر دیتا جائے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ دے گرو ڈر والے بن جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین فرما دے گے جو کچھ تسی کرتے ہو میں اس کو باخبر ہاں۔ حضرات جی بکار الحمدللہ تقریباً ادھا رمضان کا مہینہ گزر چکیا ہے۔ آج رمضان المبارک کا 14واں روزہ، میں امید کرنا اور اللہ دے کو دعا کرنا کہ اللہ پاک ساڈے اس رمضان کے مہینے کی عبادات کو قبول فرما لے۔ حضرات جی بکار اللہ رب العالمین دی بڑی برکت، بہت سعادت کی بات ہے کہ ساری زندگی کے اندر یہ برکت والا مہینہ آ پہنچیا۔ ان ساری ذمہ داری ہے کہ اسی اس برکت والے مہینے کی قدر کر کے اپنے رب دے کولوں جنت حاصل کر لئے۔ آقا علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف لے آئے، منبر دی تنہ سیڑھیاں تے قدم رکھیا اور آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے سوال کرن تے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میرے صحابہ آسمانہ تو جبرائیل امین میرے کول آئے اور دعا فرمائی کہ اللہ اس بندے نو تباہ و برباد کر دے جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور اس مہینے کی قدر کرتے ہویا اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی نہ مانگ لے۔ رمضان المبارک کا مہینہ انسان کی زندگی کے اندر آ جائے، انسان قدر کر لے، تقوی اتفاق اختیار کر لے، متقی بن جائے، رمضان کے روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر، تسبیحات، نوافل، فرائض، نمازاں ادا کر کے تے اللہ دے کولو جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ دے اندر اسے بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ آقا علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ اس روایت کے راوی نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے رمضان کا مہینہ ایمان اور احتساب کے نال گزارتا اللہ پاک نے اس دے گناہاں نوں معاف کر دینا ہے۔ احادیث رمضان کی فضیلت دے بے شمار موجود نے، علماء کرام دے بے شمار تقاریر، بیان اور واعظ موجود نے، لیکن انہاں چیزاں نوں دہران دا مقصد توجہ دلانا کہ وقت بڑی تیزی دے نال گزر جائے، جڑا دن طلوع ہوندا ہے غروب ہو کے ختم ہو جاتا ہے، زندگی بڑی تیزی دے نال گزر رہی ہے۔ انسان اس زندگی دی تیزی اور سپیڈ تو لا علم اور غافل ہے، اور ارادہ رکھنا کہ توجہ دلا دیا کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر اس رمضان کے لمحات کی قدر کر لو، پتہ نہیں آئندہ سال ساری زندگی کے اندر یہ مہینہ نصیب ہوئے گا یا نہیں۔ حضرات جی وقار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ جس کی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا، اللہ پاک نے رمضان المبارک دیا بابرکت کڑیاں عطا کر دیا۔ من صام رمضان، اس بندے نے رمضان دے روزے رکھے ایمان دی حالت دے اندر و احتسابا، اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے والا بن گیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پاک اس نے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قیام اللیل کیتا، رات کے وقت اٹھ کے اپنے رب دے حضور کھڑا ہو گیا، نوافل ادا کیتے، نماز ادا کیتے، ایمان اور اپنے اعمال کا محاسبہ کردیا ہویا، اللہ پاک اس سے پہلے سارے گناہاں نو معاف فرما دیں گے۔ اگر اسی اس مہینے کی قدر کر لیے، اس مہینے کو برکات کو سمجھ لیے کہ اللہ پاک سارے پہلے سارے گناہاں نو معاف فرما دیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن نسائی کے اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر کوئی ایسا عمل دسی اور رمضان المبارک دے مہینے دے اندر کہ میں اس عمل کو کرتا رہا اور میرا رمضان کا مہینہ میری زندگی دے اندر آندا اس کا مقصد پورا ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے اے ابو امامہ رمضان المبارک کے مہینے دے روزے رکھ لا، اللہ پاک تینوں جنت عطا فرما دیں گے۔ صرف روزے رکھنے کے نال ہی اللہ پاک جنت عطا فرما دیں گے۔ اور آئیے جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا کہ سارے اعمال کے اندر محاسبہ ہونا چاہیے، اسی اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ رمضان المبارک تو پہلے سارے اعمال اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سارے اعمال اس کے اندر کی فرق آیا۔ کیا رمضان المبارک تو پہلے جس طرح اسی نمازہ کے اندر غفلت کرنے سا کتے آج بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صبح روزہ رکھ کے سحری کھا کے آرام کرنا شروع کر دینے نہ فجر کی نماز کی فکر کرنے نہ قرآن پاک کی تلاوت نہ تسبیحات کی فکر کرنے، اگر سارے اعمال کے اندر فرق نہیں آیا، سارے اعمال کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، تو یقین منو سارے رمضان کے مہینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ اگر سارے عمل بہتر ہوں گے، سارے اعمال کے اندر تبدیلی آئے گی تو اس رمضان کے مہینے کا فائدہ ہوگا۔ اگر اسی نمازوں کے اندر غفلت جس طرح پہلے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے سا اسی طرح ہی وقت گزار رہے ہیں۔ اور آئیے ایک بات کی طرف توجہ دلا دینا چاہنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نو اس بندے دی کوئی قدر و قیمت نہیں جڑا صبح تو شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، صبح سحری کھا کے شام کو سورج غروب ہونے وقت روزے نو افطار کر لیتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہا، نہ اس نے قرآن کی تلاوت کی تھی، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے نوافل پڑھے، نہ اس نے صدقہ و زکات اور خیرات کی تھی، نہ ہی اس نے تسبیحات کی تھی، ایسے بندے دے بھوکے پیاسے رہتا اللہ پاک کو کوئی فکر نہیں۔ روزہ اگر انسان رکھتا ہے عام زندگی کے اندر بھی اسی صبح اور شام کے وقت کھانا کھاتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اسی برکات کو سمیٹتے ہیں۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فی البرکہ، سحری کھایا کرو، اللہ پاک نے سحری کے اندر برکت رکھی۔ اور افطاری کے وقت آقا علیہ السلام فرما دے رہے اللہ پاک رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہر افطاری کے وقت ہزارہ لوگوں جہنم دیا تو پناہ عطا فرما۔ لیکن اگر اسی محاسبہ کرنا اعمال کے اندر بہتری آئے گی، اگر اسی صبح سحری تو بعد نماز فجر ادا کیتی ہوئے گی، تسبیحات کیتیاں ہوں گیا، قرآن پاک کی تلاوت کیتی ہوئے گی، نمازہ دا خیال کیتا ہوئے گا، رات قیام اللیل کیتا ہوئے گا، اگر سارے اعمال دا محاسبہ ہویا ہوئے گا کہ اللہ پاک یقیناً اس روزے کی وجہ تو سب اپنی جنت دا مہمان بنا رہے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جس وقت روزہ رکھتا ہے بندہ صبح سحری کھا لیتا ہے، کھانا کھاتا فجر کی اذان ہوئی، کھانا پینا بند کیتا، مسجد کے اندر آیا، فجر کی نماز ادا کی، ذکر و اذکار تسبیحات کیتیاں، قرآن پاک کی تلاوت کی، جتنی اللہ نے توفیق عطا فرما دی تھی، ایک صفحہ، دو صفحہ، آدھا پارا، جتنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، اور پھر سارا دن اپنے کام کاج کے اندر مصروف رہا، اپنے کاروبار کے اندر سارا دن مصروفیت کے اندر گزاریا، اور نال اپنے اعمال کا محاسبہ کیتا، روزے کی قدر کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ روزے کی حالت کے اندر کوئی اس طرح لڑائی کرے اور اس کے جواب کے اندر صرف اتنی بات کہہ دے کہ میں روزے کی حالت کے اندر اللہ پاک کو اس عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ پاک اس سے گناہ معاف فرما دے۔ انسان گالی گلوچ تو محفوظ رہتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، کاروبار کے اندر کسی کے نال ظلم و زیادتی نہیں کرتا، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، کسی کے نال قطع رحمی نہیں کرتا، صلہ رحمی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے، اعمال کے اندر بہتری کرتا ہے۔ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے روزے کے اجر کے متعلق فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی نے صحیح مسلم کے اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے رہے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الصوم فانه لي وانا ادعو الشهوة والطعام من اجلهم۔ آقا علیہ السلام فرما دے اللہ پاک نے آدم دے بیٹے دے اعمال نو کئی گنا تک بڑھا دیتا، آدم دے اولاد دے بیٹے نو، آدم دے بیٹے دے اعمال نو کئی گنا تک بڑھا دیتا۔ آقا علیہ السلام فرما دے الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی دے بدلے 10 نیکیاں دا ثواب عطا فرما دیتے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا الى 700 ضعف، ایک نیکی دے بدلے اللہ پاک 700 نیکیاں دا ثواب عطا فرما دے۔ اور جس وقت انسان بندہ روزہ رکھتا ہے فرشتے اللہ کے کو سوال کرتے ہیں اللہ تیرا بندہ صبح فجر تو قبل اس نے سحری کھاتی کھانا کھاتا، اے اللہ فجر دی نماز ادا کی تھی، اے اللہ نے تسبیحات کو پڑھیا، اے اللہ تیری تسبیح کو بیان کیتا، اے اللہ قرآن پاک دی تلاوت بھی کرتا رہا، اے اللہ تسبیحات بھی بیان کرتا رہا، اے اللہ توافل بھی ادا کرتا رہا، اے اللہ نے فرضی نماز کی حفاظت بھی کی تھی، اے اللہ شام دا وقت ہویا مغرب تو قبل دسترخوان تے بیٹھ گیا، اے اللہ اپنے ہتھاں نو اٹھا کے تیرے کولوں دعا کردا ہے، اے اللہ میرے گناہاں نو معاف فرما دے، اے اللہ مینوں جہنم دی اگ تو پناہ عطا فرما دے۔ آقا علیہ السلام فرما دے نے افطاری تو قبل قبولیت دا وقت تے بندہ دعا کردا ہے، اللہ پاک بندے دی دعا نو قبول کر دے نے، فرشتے اللہ دے کولوں سوال کر دے نے، اے اللہ تیرے بندے نے تیرا نام دے کے روزے نو افطار کیتا، اے اللہ
سارا دن اس دا عبادت دے اندر گزر گیا، اے اللہ کسی دے نال دھوکا نہیں کیتا، اے اللہ کسی دے نال فراڈ نہیں کیتا، اے اللہ کسی دے نال جھوٹ نہیں بولیا، اے اللہ کسی دے نال ظلم و زیادتی نہیں کیتے، اے اللہ اس بندے نے روزے دی قدر کیتی، اے اللہ اس بندے دے روزے دا اجر اس دے نام اعمال دے اندر کی لکھ دیا۔ کہ اللہ رب العالمین فرما دے نے الصوم فإنہ لی، اے میرے فرشتیوں میرے بندے نے روزہ میری ذات واسطے رکھیا، اے فرشتیوں میرے بندے نے روزہ مینوں راضی کرنے واسطے رکھیا، اس نے روزے دی قدر بھی کیتے، نمازہ دی حفاظت بھی کیتے، اس نے عبادات کے اندر وقت بھی گزاریا۔ اللہ رب العالمین فرما دے نے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ فرما دے نے اے میرے فرشتیوں اس کا اجر بھی میں اس کو خود ہی ادا کروں گا۔ اور آئیے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت نقل ہے، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، جنت کے 8 دروازے نے، ہر بندہ اس کو واقف ہے، جنت کے دروازے دے مختلف نام اللہ پاک نے رکھ دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان فی الجنۃ بابا، جنت کا ایک دروازہ ہے یقال له الریان، جس کا نام اللہ پاک نے باب الریان رکھ دیتا، یدخل منہ الصائمون یوم القیامت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک قیامت والے دن جنت دے اندر باب الریان دے اندر روزے دار لوگاں نو داخل کرن گے، لا يدخل منہ احد غیرہم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روزے دار کو اعزاز حاصل ہے، قیامت والے دن باب الریان دے اندر اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل کرن گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک قیامت والے دن روزے دار بندے کو اس اعزاز کو نوازن گے، اللہ پاک آواز لگان گے این الصائمون، روزے داران مخاطب ہوں گے اور اللہ پاک باب الریان دے اندر جنت دے اندر داخل کر دیں گے۔ روزے دار کا اجر اگر انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہویا اس رمضان کی قدر کر لیتا ہے، روزے کی قدر نو جان لیتا ہے، روزے کی برکت نو جان لیتا ہے، گناہوں تو بچ جاتا ہے، اپنے رب نو راضی کرنے واسطے ایک روزہ رکھے گا، اللہ پاک اس دا انعام باب الریان کے اندر اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ اور اگر انسان مسلسل پورا مہینہ رمضان کی قدر کرتا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، رات کے وقت نماز تراویح کے اندر قرآن پاک پڑھتا ہے، سنتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، کہ اللہ پاک اس بندے نو کتنا اجر عطا فرمان گے، اللہ کی ذات اس بندے نال کتنی راضی ہو جائے گی۔ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے رہے کہ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ اللہ پاک نے مومن بندے واسطے ڈال بنا دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس طرح ایک میدان قتال کے اندر، میدان جہاد کے اندر جہاد کرنے والا ایک مجاہد ڈال استعمال کرتا ہے تاکہ میں دشمن دے مقابل تو بچ سکا، تاکہ میں دشمن دے وار تو بچ سکا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عبادات دے اندر روزہ اللہ پاک نے ڈال بنا دیتا ہے، جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے الصیام جنۃ من النار، اور یہ روزہ جہنم دی اگ تو بندے واسطے ڈال بن جائے گا۔ انسان اعمال انسان کے اندر کمی آ سکتی ہے، انسان غافل ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیتا، انسان کو خطا کار پیدا کیتا، انسان کو غلطیاں کا پتلا بنا کے پیدا کیتا۔ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا کلو بنی آدم خطاء، آدم کی اولاد کے اندر ہر پیدا ہونے والا بیٹا خطا کار ہے، وخیر
بہترین خطا وہ ہے کہ انسان غلطی کرے اور اپنے رب کے در پہ آ کے اپنے گناہ کی معافی کرے۔ اور آئیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ قیامت والے دن جہنم کی آگ تو ڈال بن جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک نوجوان بندہ جیسا کتاب ہوئے گا، اللہ پاک فرمان کے اس جہنم دے اندر ڈال دیتا جائے، فرشتے پکڑ کے نو جہنم کی طرف لے جان کے راستے دے اندر روزہ جہنم اور اس بندے کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ اللہ پاک کو دسیا جائے گا اے اللہ روزہ اس بندے اور جہنم کے درمیان حائل ہو گیا، اللہ رب العالمین نے ہاں یہ روزہ سفارش کرنے والا بن جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرما دے رہے الصیام والقرآن یشفیان للعبد یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام فرما دے رہے قیامت والے دن روزہ اور اللہ دا قرآن بندے دا سفارشی بن جائے گا۔ رمضان دا روزہ اور اللہ رب العالمین دا قرآن یہ دونوں بندے دے سفارشی بن جان گے۔ آئیے مسند احمد کے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرما دے رہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام ای ربی منعت الطعام والشہوت فشفعنی فیہم۔ آقا علیہ السلام فرما دے رہے اگر بندے نے دنیا کی زندگی کے اندر، اگر انسان نے دنیا کی زندگی دی مہلت کے اندر، اس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اس نے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کیتی ہوئی، اس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھیا ہویا، آقا علیہ السلام فرما دے رہے قیامت والے دن روزہ اللہ کے سامنے اس بندے کا سفارشی بن جائے گا۔ یقول الصیام روزہ اللہ نو کہے گا ایو ربی اے میرے رب منعت الطعام والشہوت، اے اللہ روزے دی حالت دے اندر میں اس کو کھان پین تو روکی رکھیا، اے اللہ اس بندے نو گناہاں تو روکی رکھیا، اے اللہ اس نو شہوت تو روکی رکھیا، فشفعنی فیہ، اے اللہ میں آج اس بندے دی سفارش کرنا، روزہ سفارش کرے گا، اے اللہ اس نے میری قدر کی تھی، آج میرا حق ہے کہ اس بندے کو جہنم کے اندر نہ ڈالی، اے اللہ اس کو اپنی جنت کا مہمان بنا لیں، اے اللہ اس نے دنیا کے اندر میری قدر کی تھی، روزہ رکھ کے اس کا احترام کیتا، اے اللہ نمازاں پڑھیا عبادات کی تھی، اور یہ روزہ اللہ کے سامنے بندے کا سفارشی بن جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح جڑا بندہ رمضان المبارک کے مہینے دے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہوئے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ أَيُّ رَبِّ منعن النوم باللیل فشفعنی فیہ۔ آقا علیہ السلام فرما دے رہے قرآن پاک اللہ دے سامنے اس بندے کا سفارشی بن جائے گا، اللہ دے حضور سفارش کرے گا، اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اے اللہ اس نے روزہ رکھیا، اے اللہ موسم دی سختی نو برداشت کیتا، اے اللہ روزے دی وجہ تو جسم کے اندر کمزوری آ گئی، اے اللہ روزے دی وجہ تو جسم کے اندر سکت نہیں سی، لیکن اللہ تیرے راضی کرنے واسطے اللہ تیرا بندہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اے اللہ افطاری تو بعد اللہ اس نے جسم کے اندر تھکاوٹ ہون دی وجہ تو اے اللہ نے اپنے جسم دی پرواہ نہ کی تھی، اے اللہ مسجد کے اندر آ کے اے اللہ نماز تراویح کے اندر قرآن سنتا رہا، اے اللہ رات کے وقت اٹھ کے اپنی نیند دی پرواہ نہ کی تھی، اے اللہ رات کے وقت اٹھ کے نفل پڑھتا رہا، اے اللہ نے نوافل کے اندر قرآن نو پڑھیا، اے اللہ آج میں تیرے سامنے اس بندے دا سفارشی بن گیا، اے اللہ اس کو جہنم تو پناہ عطا فرما دے، اے اللہ اس بندے کو قرآن پڑھن دی وجہ تو جنت دے اندر داخل کر دے۔ آقا علیہ السلام فرما دے رہے اللہ پاک اس بندے دے اندر اس روزے دی بھی سفارش کو قبول کر لیں گے، اس قرآن دی تلاوت دی بھی سفارش کو قبول کر لیں گے، اور اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت دے اندر داخل فرما دیں گے۔ اگر انسان
اپنے اعمال دا محاسبہ کرے گا۔ اگر اسی اپنے اعمال دا جائزہ لواں گے کہ رمضان دے مہینے دے اندر روزے دی قدر کران گے، روزے مقصد یہ نہیں کہ صبح تو شام تک بھوکے اور پیاسے رہ جائیں گے، روزہ اثر مقصد لعلکم تتقون، تاکہ اسی متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار اللہ العالمین کو اتنا پسند ہے کہ انسان صبح تو شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ تو معدہ خالی ہونے کی وجہ تو اس سے منہ کے اندروں بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کے اندروں جڑی بو پیدا ہوتی ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایک کستوری نالوں بھی مینوں زیادہ عزیز۔ اس عمل دا انسان اندازہ لگائے، نہ بھوک پیاس عبادت ہر چیز ایک طرف، صرف معدہ خالی رہن کی وجہ تو منہ دے اندر جڑی بو پیدا ہوتی ہے اللہ پاک نو کستوری نالوں بھی زیادہ عزیز۔ کہ جس وقت بندہ اپنے اعمال دا محاسبہ کرے گا، بندہ صبح اٹھے گا، سحری کھائے گا، نماز ادا کرے گا، اصل سے محاسبہ انسان دا تقوی ہے، انسان کے نفس کی آواز ہے کہ انسان بیٹھے، بندہ بیٹھے سوچے کہ رمضان تو قبل، آج تو 15 دن قبل میری زندگی دا معمول، صبح دل کیتا اٹھ گئے، نماز دل کیتا پڑھ لئی، نہ دل کیتا نہ پڑھی، ظہر دا وقت ہویا غفلت دے اندر، عصر مغرب عشاء ساری نمازاں غفلت دے اندر، نہ تسبیحات دا فکر، نہ قرآن کی تلاوت دا فکر۔ جس وقت انسان بیٹھے گا احتساباً اپنے اعمال کا محاسبہ کرے گا، سوچے گا، گریبان کے اندر جانگے گا کہ میں صبح تو شام تک پیاسا، میرے بھوکے پیاسے رہن کا مقصد لوگوں کو دکھلاوا کرنا نہیں، یا صرف دل نو اطمینان واسطے نہیں کہ صبح تو شام تک بھوکا اور پیاسا میں روزہ رکھیا، بلکہ محاسبہ کرنا ہے۔ انسان سوچے کہ میں قرآن کی تلاوت نہیں سا کرنا، اور میں قرآن کی تلاوت کراں، اس وقت روزے کا فائدہ ہوگا۔ اگر رمضان کو قبل اسی قرآن نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، رمضان کا مہینہ آیا، تلاوت کی تھی، رمضان گزریا، مسجداں ویران، قرآن پاک کی تلاوت انسان سے دور نکل جاتا، یہ اعمال کا محاسبہ نہیں۔ تو سلام دے کو پوچھا اللہ کے پیغمبر کس قبول ہو گئے؟ پہلے وقتاں کے اندر قربانی عمل کا پتہ لگتا، آسمان تو آ جاتی، گوشت کھا جاتی، مختلف طریقے دے نال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی نیکی کرو اگر تہاڈا دل اس سے مطمئن ہو جائے، نیکی کرن تو بعد دل اطمینان کے اندر آ جائے کہ میں نیکی کیتی ہے، نیکی کرن دا زیادہ شوق پیدا ہوئے، سمجھ لو تہاڈی نیکی قبول ہو گئی۔ اگر مسجد کے اندر نکلے، نماز پڑھی، سلام دے رہا، موبائل آن کیتا، عام چھوٹی جی دنیا داری کی بات ہے، مسجد کے دروازے جو پیر باہر رکھ رہے ہیں لیکن زبان سے جھوٹ، کاروبار کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں، اذان ہوئی مسجد کے اندر آئے، نماز پڑھی، واپس دکان پہ گئے، وہی دھوکہ فراڈ جھوٹ ہر چیز، اعمال قبول نہیں ہوئی۔ انسان کا محاسبہ نہیں ہوئے گا۔ محاسبہ اس چیز کا نام ہے، اسی پہلے قرآن کی تلاوت کو محروم سا، رمضان کا مہینہ آیا، اپنی زندگی دی عادت بنا لو کہ قرآن پاک کی تلاوت ہر صورت کے اندر کرنی، جنہی اللہ توفیق دے، ایک صفحہ ادھا صفحہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور اس سے ہمیشہ کی کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان کان، اللہ نے ہاں محبوب ترین عمل چاہے تھوڑی جی مقدار کے اندر کیتا جائے لیکن اس سے ہمیشہ کی جائے، ہمیشہ اس عمل کو کرنے والا ہو۔ قرآن پاک کا ایک صفحہ پڑھو لیکن روٹین کے اندر زندگی کا حصہ بنا لو، روز قرآن پاک کا ایک صفحہ پڑھو۔ اور اعمال کا محاسبہ پہلے نمبر پہ اپنے گریبان کے اندر جھانکنا، اپنی نمازوں کو بہتر کرنا، نوافل پڑھنا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا، اور اس کے بعد اپنے اہل خانہ کی طرف توجہ کرنا۔ میں نے روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لی، قرآن پاک کی تلاوت کر لی،
تسبیح کر لئی، نفل پڑھ لئی، جھوٹ تو بچیا رہا، کاروبار کے اندر دھوکا فراڈ نہیں کیتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا میری بیوی نے، میرے بیٹے نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھیا، تسبیحات پڑھی، روزہ رکھیا، نوافل ادا کیتے، روزہ رکھیا، قرآن کی تلاوت کیتی، کیا میرا بیٹا روزہ رکھ کے جھوٹ تے نہیں بولتا رہا؟ اور آئیے ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہنا، اسی اپنی زندگی کے اندر ہر صاحب اولاد یہ چاہتا ہے کہ ایدا بیٹا، ایدی اولاد دنیا کی کامیاب ترین انسان بن جائے۔ اس سے واسطے انسان کوشش بھی کرتا ہے۔ بیٹے نے داخلے واسطے عام کی چیز ہے، بیٹے کو کالج سکول کے اندر، یونیورسٹی کے اندر داخل کروانا ہے، نمبر تھوڑے نے، دوڑ بھاج کرنے ہیں، سفارش کرنے ہیں، رشوت بھی دینے ہیں، ہر کام کرنے ہیں، کس وجہ تو کہ میرا بیٹا اچھی یونیورسٹی کے اندر داخل ہو جائے، اس کی تعلیم اچھی ہو جائے۔ پھر اس واسطے اکیڈمی کا انتظام کیتا جاتا ہے، سواری کا انتظام کیتا جاتا ہے، کس واسطے کہ میرا بیٹا دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے۔ لیکن آئیے جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہنا کہ کوئی باپ زندگی کے اندر یہ نہیں سوچتا کہ کیا میرا بیٹا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ بیٹے کو صبح وقت دے نال اس کو اٹھائیدا ہے کہ یونیورسٹی، سکول، کالج کے اندر پہنچ جائے، اس کا کوئی پیریڈ نہ رہ جائے، اس کا کوئی سبق مس نہ ہو جائے، لیکن اپنی اولاد کو نماز واسطے سے کیوں نہیں پڑھانا؟ سارے اعمال کا محاسبہ یہ ہوئے گا کہ صبح فجر کی اذان ہوئے، مسجد کے اندر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئے، اعمال کا محاسبہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو اٹھایا جائے، بیٹا پہلے فجر کی نماز پڑھ، تسبیحات کر، اپنے اللہ کو راضی کر، اور پھر جس وقت یونیورسٹی، کالج اور سکول کی طرف جائے گا کہ اس کی علم کے اندر بھی اللہ پاک برکات عطا فرما دے۔ برکت کے وقت اسی بستر کے اندر گزار دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر کے اندر اللہ پاک آسمان دنیا کے آتے آوازاں لگاتے ہیں، حل من مستشفعین، حل من مستغفرین، ہے ضرورت مند جہاں اپنی کوئی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا، لیکن اسی اس ٹائم نیند دی گوشت کے اندر۔ آئیے رمضان المبارک کا مہینہ، زندگی کی مہلت کا پتہ نہیں کہ کسی نے آج دا روزہ پورا کرنا یا نہیں کرنا، رمضان پورا گزرے گا یا اللہ پاک نے آئندہ رمضان میں ساری زندگی کے اندر رکھے، کوئی نہیں اس کو جانتا۔ لیکن آج اس خطبے کے اندر اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا۔ اس رمضان کے اندر اسی اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے کہ فجر کی نماز لازمی پڑھنی ہے، 5 نمازاں اس کی پابندی کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، تسبیحات کرنی ہے، اللہ پاک جتنی توفیق دے نوافل بھی ادا کرنا، لیکن کم از کم فرائض نماز تے، تسبیحات تے، صبح شام کے اذکار تے اور قرآن پاک کی تلاوت تے، اس چیز کا محاسبہ اپنی اولاد کو اس طرف راغب کرنا ہے، خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ کی قسم اگر اسی اپنے اس رمضان دے مہینے کے اندر صرف قیمتی کیا 3-4 چیزاں یا اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا گے نا، ساری زندگی اس دنیا کے اندر ہی جنت بن جائے گی، سارے اعمال بھی بہتر ہو جان گے، سارے گھروں کے اندر بے دردیاں بھی ختم ہو جان گیا، اور سب تو بڑی بات دنیا اور آخرت کی کامیابی سب مل جائے۔ آئیے اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کیجئے، جتنی زیادہ ہو سکے اس کی برکات کو فائدہ اٹھا لیے۔ چند دن تقریباً آدھا مہینہ گزر گیا، آدھا مہینہ باقی ہے، اللہ پاک سانو زندگی کی مہلت عطا فرمائے، اسی باقی بھی رمضان کے روزے رکھیے، قرآن کی تلاوت کریے، نوافل ادا کریے، تسبیحات کریے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریے۔ اللہ رب العالمین جو کو سنیا سنایا اس کو سنا کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی عبادات کیتیاں نے انہوں قبول فرمائے، اور باقی رمضان المبارک میں مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ علی و لکم۔